اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی بہنوں، بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی خدمت میں عامل حکیم تاج الدین۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا نایاب تحفہ لے کے آیا ہوں قرآنی آیات سے، فیض علوم قرآنی سے۔ ایسے مریض جن کو ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں، کوئی دوائی سے آرام نہیں آتا، مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہو اللہ پاک شفا دینے والے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ ہر طرف سے آپ مایوس ہو جائیں، کوئی ایسی پیچیدہ بیماری ہو جس میں آرام ہونے کا نام نہیں ہو رہا ہو، دوائیاں کر کر کے آپ تھک گئے ہوں، تو آپ مہربانی فرما کر ایک اللہ کے کلام کو بھی آزما کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت سارے ایسے حضرات یہاں مجھے جانتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نے بے شمار لوگوں کو یہ پڑھ کے عمل کر کے دیا۔ زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک نے زندگی رکھی ہے تو انشاءاللہ العزیز شفا ضرور ہوتی ہے۔ بے شمار لوگ تھے جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، مایوس ہو کے پھر رہے تھے، اللہ پاک نے کرم کیا، اللہ پاک نے مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا، میں نے ان کو یہ عمل کر کے دیا، الحمدللہ شفا یاب ہو گئے۔ زندگی اللہ نے رکھی ہے، زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے تو شفا ضرور ملتی ہے۔ یہ سب میرے اللہ کے، اگر وقت مقرر آ گیا تو آپ 100 دوائیاں کر لیں، 100 عمل کر لیں، اس کا وقت پورا آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کرم کرنے والا ہے، یہ توجہ سے سننے والا عمل ہے اور بے ضرر اور انتہائی زود اثر عمل ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بے شمار فائدہ ہوگا اور میرے حق میں دعا کریں گے۔ ایسا مریض جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو کہ بھائی اس کا اب علاج نہیں ہو سکتا، لے جائیں گھر، اللہ پاک دل کا مسئلہ ہے، گردے کا مسئلہ ہے، کوئی اور بیماری ہے، کینسر ہے، کچھ بھی ہے، آپ ایسا کریں، یہ میرے غور سے توجہ سے سن لیں، 20 کلو گندم لے لیں آپ، 20 کلو، اس کے اندر 1 پاؤ لال مرچیاں ثابت ڈال دیں۔ 20 کلو گندم کے اندر 1 پاؤ لال مرچیاں ثابت ڈال کے اپنے سامنے رکھ لیں۔ کوئی بھی نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھ لیں، وضو ہو آپ کا نماز پڑھ لیں، جائے نماز پہ بیٹھے۔ اللہ پاک کرم کرنے والا ہے، سیدھے ہاتھ کی جو سیدھے والی انگلی ہے یہ اسی گندم کے اندر، جس میں آپ نے مرچیاں بھی ثابت ڈالی ہوئی ہیں، مرچیاں ثابت ڈالنی ہیں، کٹی ہوئی نہیں ڈالنی، اس میں ثابت مرچی لال ثابت مرچی اس کے اندر ڈال لے، چھوٹی ہو بڑی ہو یہ مسئلہ نہیں ہے، ثابت مرچی 1 پاؤ 20 کلو گندم، یہ والی انگلی گندم میں آپ پھیرتے رہیں اور سورہ رحمان پڑھتے رہیں، سورہ رحمان کا ورد کرتے رہیں۔ 21 بار آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے، 21 بار مسلسل یہ والا ہاتھ کی یہ والی انگلی اس گندم کے اندر پھیرتے رہیں، 21 بار سورہ رحمان پڑھے، بالکل توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ پاک اس سے شفا کاملہ عطا فرمائیں گے۔ 21 بار آپ پڑھ لیں تو آخر میں اس مریض کا نام لیں، اس کی والدہ کا نام لیں کہ اللہ کریم یہ اس فلانے بن فلانے کے لیے میں پڑھی ہے، صدقہ اس کلام پاک کا اس کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اب اس مریض کو آپ نیچے زمین پہ چادر بچھائیں، کوئی بھی صاف ستھری چادر ہو، اس کو بچھا کے اس کے اوپر اس مریض کو آپ لٹا دیں، چت سیدھا لٹا دیں، بالکل ہاتھ بھی ساتھ ایسے جسم کے لگا دیں، سیدھا لٹا دیں، سیدھا لٹا کے اس بندے کو اس کے اوپر یہ 20 کلو گندم آپ آہستہ آہستہ پھیلا دیں، پوری ٹانگوں پہ بھی، پورے جسم پہ بھی، جتنی آتی ہے، نیچے جو چادر پہ گر رہی ہے تو گرنے دے، کوئی بات نہیں، جو جتنی اوپر آتی ہے منہ چھوڑ کے باقی ساری آپ گندم اور وہ مرچیاں ساری اس کے پورے جسم پہ پھیلا دیں۔ اس کے بعد وہ مریض خود اپنے ہاتھوں سے گندم نیچے چادر پہ پھینکتا جائے گا اور بولتا جائے گا، میری جان مال کا صدقہ، جادو ٹونے کا صدقہ، بندش کا صدقہ، نظر بد کا صدقہ، ایسے بولتا جائے گا، گندم نیچے گراتا جائے گا۔ جب ساری گندم نیچے گر جائے تو بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ وہ بندہ اٹھ کے، بھلے بیٹھ کے بھی، اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ پاک سے 2 رکعت نفل برائے حاجت پڑھ لے، اللہ پاک یہ اسی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، وضو کرے اور 2 رکعت نفل برائے حاجت پڑھ کے
उसमें अल्लाह पाक से अपनी सेहत की दुआ करें, और वो जो गंदम है उसको आप बाहर किसी गरीब को बांट दें। ये मेरा इंतहाई मुजरब और साल साल का आजमूदा है। मैं अपने अंदर महफूज जितने भी ख़जाने हैं सब अपने बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की, बुज़ुर्गों की, बच्चों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इल्म फैले, इल्म से लोग फ़ायदा उठाएं। हम सीनों में लेके कब्रों में चले जाएं, ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा है? आप इससे, इस इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करें। 10 बंदे भी शफायाब हो जाएंगे तो वो मुझे दुआ देंगे, वो मेरे लिए दुआ बड़ी अहमियत रखती है। अल्लाह पाक सबकी शफाए कामला अता फरमाए, सबकी हाजात दूर फरमाए। कोई मेरे इस विलाग में कमी कोताही हो गई हो तो आप दरगुजर करें। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप मेरे से रब्ता करके, जैसे और मेरे बहन भाई कोई भी मसला समझ में नहीं आ रहा पूछ लेते हैं, तो आप भी पूछ लीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।